خطاب کرنا ہے, مجھ سے کلام کرنا ہے, مجھ سے گفتگو کرنا ہے, مجھ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا ہے, تو تمہیں کوہ طور پر آنا پڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا, کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے تھے تو آپ کی نظر دو نوروں پر پڑتی ہے, دو نور آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں, دو نور نظر آتے ہیں, عرض گزار ہوتے ہیں, مولا بہت ہی پیارے نور ہیں, بہت ہی اچھے نور ہیں, بہت ہی پیارے پیارے نور ہیں. یہ نور اتنے پیارے پیارے, اتنے حسین و جمیل, تو کس نبی کو عطا فرمائے گا؟ سمجھ میں آ رہی؟ بیٹا ہے بچے شور مت کرو. اگر کسی کو گفتگو ہی کرنا ہے تو مسجد میں بنائے کرم باہر چلا جائے, مسجد میں بیٹھے تو ذکر سنے, تو اس میں ڈسٹرب بھی ہوگا, معاملہ بھی ٹھیک نہیں رہے گا. بہرحال تو نور دیکھے, اللہ کس نبی کو دے گا اتنے پیارے نور؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نبی کو نہیں دوں گا بلکہ اپنے محبوب کی امت کو دوں گا, امت کو دوں گا. اے اللہ ان سے تو کیا کرے گا, یہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اے موسیٰ یہ ایک قرآن کا نور ہے اور ایک رمضان کا نور ہے. یہاں سے پتا چلا قرآن رمضان بھی نور ہے, اور قرآن کے بارے میں بات عرض کرتا چلو. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کا اگر مقصد یہ ہوتا کہ مجھے بندے کو پکڑنا ہے, سیدھا جہنم میں ڈال دینا ہے, تو اللہ تعالیٰ کبھی قرآن کو نازل نہیں فرماتا. قرآن آیا ہی اس لیے ہے ہدی للناس, اے لوگوں قرآن کو پڑھو اور قرآن پر عمل کرو اور راہ راست پا جاؤ, جنت کا راستہ پا جاؤ. میرے حضرات محترم ساتھیوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نور جو ہے میں ایک رمضان کا نور ہے, ایک قرآن کا نور ہے, مولا رمضان کا نور ہے, اس سے تو کیا کرے گا؟ رب فرماتا ہے اے موسیٰ جب یہ رمضان میں اپنی محبوب کی امت کے لیے نازل کروں گا, میں امت کے لیے اتاروں گا, تو میرے محبوب کا امتی میری ذات کے لیے دن بھر بھوک و پیاس کو برداشت کرے گا, دن بھر جو ہے جماع سے دور رہے گا, دن بھر جو ہے اپنی آنکھوں سے گناہوں کو محفوظ رکھے گا, اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا, اپنے قدموں کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا. کیونکہ حضرات محترم روزے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں. حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو شخص صرف بھوکا پیاسا رہے, بھوکا و پیاسا رہے, لیکن اپنے اعضائے جسمانیہ کو گناہوں سے محفوظ نہ رکھے, تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکی پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر روزہ رکھنا ہے تو کامل رکھنا پڑے گا, یعنی بھوک و پیاس کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی, آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچانا پڑے گا. حضرات محترم ہاتھوں کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھنا پڑے گا, قدموں کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھنا پڑے گا, اپنی زبان کو بھی گناہوں کی آلودگی سے بچانا پڑے گا, تبھی یہ روزہ جو ہے مکمل ہوگا. رب فرماتا ہے جب میرے محبوب کا امتی روزہ رکھے گا میری ذات کے لیے, میری ذات کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کرے گا, جماع سے دور رہے گا, آنکھوں سے جو ہے گناہوں سے محفوظ کر لے گا, ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ کر لے گا, کانوں کو گناہوں سے محفوظ کر لے گا, کوئی گالی دے گا سن لے گا, برداشت کر لے گا, اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا, کہہ دے گا اے گالی دینے والے سن لے, میرا روزہ ہے, میں نے رب کی ذات کی رضا کے لیے اس روزے کو رکھا ہے, تو گالی دیتا ہے دیتا رہے, اس کا گناہ تیرے سر پر ہوگا, لیکن میں اپنی زبان کو گندا نہیں کرنے والا ہوں. سن لے گا میری ذات کے لیے, جب میری ذات کے لیے وہ اتنا برداشت کرے گا تو میں اپنے محبوب کی امتی کو ایسے ہی نہیں چھوڑنے والا ہوں, ایسے ہی نہیں رہنے والا ہوں. میں اتنا نوازوں گا, اتنا نوازوں گا کہ جب افطار کا وقت آئے گا چیزیں حاضر ہیں لیکن وہ اذان کا انتظار کر رہا ہے, کب ندا ہوگی, کب میں لقمہ کھاؤں گا, رب کا حکم نہیں ہے ابھی میں نہیں کھا سکتا ہوں, اتنی برداشت کر رہا ہے. اس وقت میں وہ جو دعا مانگے گا میں اس کی ساری دعائیں قبول فرماؤں. کر رہے ہو, مجھ سے کلام کر رہے ہو, ہمارے تمہارے بیچ میں بہت سارے حجابات ہیں, بہت سارے پردے ہیں, ان پردوں کے بعد میں ہمارا تمہارا کلام ہو رہا ہے, ہماری تمہاری بات ہو رہی ہے, لیکن میں اپنے محبوب کے امتی کو اتنا نوازوں گا, اتنا شرف دوں گا, اتنی فضیلت دوں گا کہ وہ روزہ رکھے گا, افطار کا وقت ہوگا, جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول کروں گا. تمہارے میرے بیچ میں بہت سارے پردے ہیں, لیکن میرے اور میرے محبوب کی امتی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا.
हटा दूंगा, सारे पर्दों को खत्म कर दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रब का नूर है, रमजान है, रब का नूर है, कुरान है। आज जश्न कुरान के ताल्लुक से महफिल है, क्या ही कुरान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मुहतरम, आज दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, बेशुमार मजहब के लोग मानने वाले हैं, लेकिन कभी मजाल हो किसी किताब को आप उठा कर देख लो, वो किताब अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ खुद पेश करती हुई नजर आए, कभी ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन बहरे कुरान, क्या है तेरी शान, जब हम कुरान से उसका तारुफ मालूम करें, उसका इंट्रोडक्शन मालूम करें, तो कुरान अपना तारुफ खुद पेश करता नजर आता है। किसी किताब में नहीं मिलेगा। बड़ी से बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, लाखों लाखों किताबें मौजूद हैं, किसी को देख लो, जायजा ले लो, किसी में तारुफ नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम कुरान से सवाल करें, ऐ अल्लाह की किताब, ऐ मुनज़्ज़ल मिनस समा किताब, ऐ रसूलुल्लाह की साथ पर नाज़िल होने वाली किताब, तू बता तेरा नाम क्या है, तो जवाब देता है बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिल महफूज। ऐ मेरा सवाल करने वाले, मेरा नाम पूछने वाले, मेरा नाम कुरान मजीद है। अरे कुरान तू कहां से आया, तुझको किसने भेजा? तो क्या दुनियावी किताब है? क्या किसी दुनियावी इंसान ने तुझे भेजा या खालिक कायनात ने तुझे भेजा? तो कुरान जवाब देता नजर आता है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन की जानिब से नाज़िल किया गया। और उसने कुरान का, कुरान से पूछे, क्योंकि जब कोई चीज नाजिल होगी, नाजिल का माना उतरना, नुज़ूल उतरना, तो कहीं ना कहीं तो उतरेगी, किसी ना किसी पर उतरेगी। तो हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू नाजिल तो हुआ रब्बुल आलमीन की जानिब से, तूने हमें बता दिया, अब हमें तू ये तो बता नाजिल किस पर किया गया, कहाँ नाजिल हुआ? तो कुरान जवाब देता है, ऐ मुझसे सवाल करने वाले सुन ले, नुज़्ज़िल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नाजिल किया गया। हम कुरान से सवाल करें, ऐ कुरान, क्योंकि इंजील भी रमजान में नाजिल हुई, सबूर भी रमजान में नाजिल हुई, तौरात भी रमजान में नाजिल हुई, लेकिन हम कुरान से बचते पूछते हैं कुरान तू कब नाजिल हुआ? तो कुरान अपना जवाब खुद देता नजर आता है, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, जिस महीने में मैं नाजिल किया गया वो कोई और सा महीना नहीं था, वही रमजान मुबारक की बाबरकत बहार वाला महीना। है कुरान, क्योंकि जब कोई भी चीज आती है, हम अगर मार्केट भी जाए तो बगैर मकसद के नहीं जाते, तो कुरान जैसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमारा छोटा सा सफर, छोटा सा बगैर मकसद के नहीं होता। लेकिन कुरान क्या है? कुरान वो है, मेरे आका फरमाते हैं, जितने सहीफे नाजिल किए गए, जितनी आसमानी किताबें नाजिल की गई, उन सारी किताबों का इल्म कुरान में है, और जितने रसूल दुनिया में आए उन सारे रसूलों की अज़मतों का मुजस्समा बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भेजा है। हमारा छोटा सा सफर बगैर मकसद के नहीं होता, बगैर इल्लत के नहीं होता, बगैर सबब के नहीं होता, बगैर किसी वजह के नहीं होता। तो कुरान इतनी अजीम किताब है, ये बगैर मकसद के कैसे आ सकती है, बगैर सबब के कैसे आ सकती है, बगैर किसी वजह के कैसे आ सकती है? नहीं, जरूर कोई इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू ये तो बता, खालिक कायनात ने तुझे भेजा है, हमने जान लिया है, रसूल कायनात पर तुझे भेजा गया है, हमने जान लिया है, लेकिन तू अपना मकसद तो बता, तुझे क्यों भेजा गया? तो कुरान जवाब देता है, मुझसे सवाल करने वाले सुन ले, हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ। कुरान का काम सिर्फ इतना नहीं है पढ़ लिया और ताक पर सजा के रख दिया, लेकिन कुरान का काम ये है कि हम पढ़ें, उसकी निकात निकालें, तफसीलें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि जो जन्नत का रास्ता है उस रास्ते पर हम सही मानों में चलने लगे। कुरान वो किताब है, सुभान अल्लाह। यहाँ पर मैं रसूलुल्लाह की अज़मत पे कुर्बान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा नुक्ता मैं पेश करने वाला हूँ, अब जो है बहुत बड़ा नुक्ता। मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले, कलाम करने वाले, और मुतकल्लम इसमें फोकस रहेगा, उसको कहते हैं जिससे कलाम किया जाए। अब मैं कलाम कर रहा हूँ, मैं मुतकल्लिम, आप मुतकल्लम जमा मुतकल्लम, तो आपसे मैं कलाम कर रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ, तो जो करे मुतकल्लिम, जो करे मुतकल्लम जबर के साथ, ये ज़हन में रखना। अब जरा मैं एक नुक्ता पेश करूँ कुरान की अज़मत और रसूल कायनात की अज़मत पर।
آج ہم اگر غور و فکر کریں کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو, کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی جس میں خطیب جو ہے قرآن کو اپنا موضوع سخن نہ بنائے, کوئی نماز ایسی نہیں جہاں قرآن نہ ہو, تراویح ایسی نہیں قرآن نہ ہو. ہر جگہ ہر جلسے میں قرآن نظر آتا ہے. اور یہاں تو صرف ہر جگہ نہیں بلکہ اگر کلی طور پر جائزہ لیں دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے, کون سا ایسا شہر ہے, کون سا ایسا صوبہ ہے, کون سا ایسی جگہ, کون سا ایسا خطہ, کون سا ایسا گوشہ ہے کہ جہاں پر قرآن کی تلاوتیں نہ ہوتی. پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے. لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن کو اتنی مقبولیت کیسے ملی, زبور کو اتنی مقبولیت کو نہیں ملی. وہ عام کتاب نہیں ہے, حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے, نبی ہے اللہ کے. انجیل کو اتنی مقبولیت کیوں نہیں ملی, توریت کو اتنی مقبولیت کیوں نہیں ملی, نبیوں پر نازل ہوئی ہے. آخر ہر محفل پر قرآن موجود ہے, ہر جلسے میں قرآن موجود ہے, ہر تلاوت میں قرآن موجود ہے, ہر گوشے ہر خطے ہر جگہ پر قرآن موجود ہے. آخر قرآن کو اتنی عظمت, اتنی فوقیت, اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ اگر آسمانی کتاب ہونے پر ہم سمجھے یہ مرتبہ ملا تو زبور بھی آسمانی کتاب ہے, توریت بھی آسمانی کتاب ہے, انجیل بھی آسمانی کتاب ہے. اور اگر یہاں پر ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس وجہ سے قرآن کو یہ مرتبہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے, تو توریت کو بھی اللہ نے نازل کیا ہے, زبور کو بھی اللہ نے نازل کیا ہے, انجیل کو بھی اللہ نے نازل کیا ہے. تو حضرات محترم یہاں پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کو یہ مرتبہ ملا ہے, یہ مقام ملا ہے, اس وجہ سے نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اگر اس وجہ سے یہ مرتبہ ملتا, یہ مقام ملتا تو انجیل کا بھی وہی مقام ہونا چاہیے تھا, زبور کا بھی وہی مقام ہونا چاہیے تھا, توریت کا بھی وہی مقام ہونا چاہیے تھا. لیکن توریت کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن کا مرتبہ ہے, انجیل کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن کا مرتبہ ہے, زبور کا وہ مقام نہیں ہے جو قرآن کا مرتبہ ہے. تو پتہ چلا قرآن کا مرتبہ متکلم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ متکلم کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ, اب متکلم کون ہے؟ متکلم رب کائنات کی ذات ہے, کلام رب فرما رہا ہے. اور متکلم کون ہے؟ متکلم میرے آقا کی ذات ہے, جو کلام میرے آقا سے ہو رہا ہے. اب پتہ چلا قرآن کی جو مقبولیت ہے, جو محبوبیت ہے, جو مرتبہ ہے, جو مقام ہے, جو عظمت ہے, جو شان ہے کہ آج پوری کائنات کے ذرے ذرے میں, گوشے گوشے میں, ہر خطے میں, ہر جگہ میں قرآن کی تلاوت نظر آتی ہے. وہ اس وجہ سے نظر آتی ہے کہ اللہ کا کلام بے شک ہے لیکن نازل میرے سرکار کی ذات پر ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اپنے اختتام کی جانب پڑھ رہا ہوں, طویل نہیں کہوں گا, آگے ہونا اور بھی ٹائم لگے گا. قرآن کی عظمت میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا ہوتا تو کوہ طور پر جاتے. کلیم اللہ ہے, اللہ کے مقدس نبی ہیں, رسول ہیں, اور ان 5 اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں. جن کا 5 جو سب سے زیادہ اولو العزم رسول ہیں ان میں آپ کا شمار ہے حضرت موسیٰ کا. ذرا سوچے, اتنا مقدس نبی, اتنا مقدس اللہ کا پیغمبر, اللہ کا رسول, اگر اسے ہم کلام ہونا ہو تو وہ کوہ طور پر جائے. لیکن میرے سرکار کی شان دیکھیں, عظمت دیکھیں, مقام دیکھیں, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوبیت و مقبولیت دیکھیں. میرے آقا کے لیے کوئی قید نہیں تھی کہ تمہیں فلاں جگہ پر آنا ہوگا تب قرآن نازل ہوگا. میرے آقا سفر میں ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, حضر میں ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, مکے میں ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, مدینے میں ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, مسجد نبوی میں ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, اور یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں قرآن نازل ہو رہا ہے.
شان ہے. اور قسم خدا کی قرآن تو یہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر میں اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں حافظ موجود ہیں, ان کے دل پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ کیا ہے؟ یہ بھی میرے سرکار کا صدقہ ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا ہے, میرے سرکار کے سینے سے ہو کر آیا ہے. آج لوگ قرآن کو مٹانے کی ناپاکی کوششیں کر رہے ہیں, سازشیں رچائی جا رہی ہیں کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے, قرآن کو جو ہے نیست و نابود کر دیا جائے معاذ اللہ رب العالمین. اور بظاہر طور پر کبھی ابھی سویڈن میں دیکھو, کبھی کہیں دیکھو, کبھی کہیں دیکھو, قرآن کے اوراق جلائے جا رہے ہیں. لیکن بے وقوفوں کو کون سمجھائے؟ بے شک انجیل اللہ کا کلام ہے لیکن رب نے ذمہ داری نہیں لی. زبور اللہ کا کلام ہے, رب نے ذمہ داری نہیں لی. توراۃ اللہ کا کلام ہے, رب نے ذمہ داری نہیں لی. جب رب نے ذمہ داری نہیں لی ان کو بدل دیا گیا, تبدیلی لا دی گئی. اب انجیل ویسی انجیل نہیں ہے جیسی نازل کی گئی تھی, زبور ویسی زبور نہیں ہے جس کو نازل کیا گیا تھا, توراۃ ویسی توراۃ نہیں ہے جس کو نازل کیا گیا تھا. لیکن قرآن جیسے 1400 سال پہلے تھا ویسا ہی آج ہے, وہ قیامت تک ویسا ہی رہے گا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ نے کسی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی ہے, لیکن یہ قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس کو نازل کیا ہے, ہمیں اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اب دنیا لاکھ کوشش کرے لیکن قرآن کے ایک زیر زبر کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. اور اگر سارے قرآن کو جتنے قرآن پوری دنیا میں جلا دے, معاذ اللہ سمندر میں بہا دے, یعنی پوری دنیا میں قرآن باقی نہ رہے تب بھی کوئی فکر نہیں ہے. رب نے ذمہ داری لی ہے, یہ حافظ قرآن کا دستہ بیٹھے گا تو ایک ایک حرف ویسا ہی لکھ دیتا ہے جیسا قرآن موجود ہے. یہ قرآن ہے قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کی برکتیں ہیں, قرآن کی رحمتیں ہیں, اور قرآن کی تاثیر دیکھیں. سبحان اللہ. عتبہ بن ربیعہ جو کفار قریش میں سے تھا, سمجھ رہے ہیں, ذہن تھوڑا قریب کریں, یہ بات سمجھ میں آئے گی تبھی مزہ آئے گا. عتبہ بن ربیعہ جو کفار قریش میں سے تھا, اور بڑا فصیح و بلیغ تھا. فصیح و بلیغ, بڑا فصاحت و بلاغت والے کلام کرتا تھا. ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں چھوٹا سا جملہ جس کے اندر سمندر پرو دیے گئے, جیسے قرآن پورا فصاحت و بلاغت والا ہے. مطلب اسی لیے تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹوں کے اوپر لاتی جائیں. ایک اونٹ پر سینکڑوں کتابیں لا سکتے ہیں, کتنا بڑا جگہ ہوتی ہے. 70 اونٹوں پر صرف سورہ فاتحہ کی, ذرا سوچیں کیسا قرآن, پھر پورا قرآن کیسا ہوگا. تو اتنا فصیح و بلیغ ہے, یعنی چھوٹی سے کم الفاظ میں بہت بڑی بات ہے, بہت سارے نکال. تو بڑا فصیح و بلیغ تھا عتبہ بن ربیعہ, بڑے فصاحت و بلاغت والے کلام کرتا تھا, اور مقرر تھا, خطیب تھا جو تقریریں کرتا تھا, اور بڑی پر اثر تقریریں اس کی ہوا کرتی تھی عتبہ بن ربیعہ کی. ایک دن کیا ہوتا ہے, میرے آقا سورہ حامیم کی تلاوت فرما رہے تھے. عتبہ بن ربیعہ جب سرکار کے قریب پہنچتا ہے اور کان لگاتا ہے, جب سورہ حامیم کی جو تلاوت ہو رہی تھی اور آیات کو سنتا ہے, فصیح و بلیغ تھا, مقرر تھا اپنے زمانے کا, کفار قریش کا. واپس آ کر کفار قریش سے کہتا ہے سنو سنو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں نا, میں قسم خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ نہ تو کوئی شعر ہے, نہ تو کوئی جادو ہے, نہ تو کوئی کہانت ہے, کچھ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا ہے, لیکن وہ ایسا ہے, اس کی تاثیر ایسی ہے کہ جو سن لیتا ہے وہ انہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کے کسی بھی لفظ کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے, کسی لفظ کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے.
سبحان اللہ یہ قرآن ہے. اپنا بولے کوئی بڑی بات نہیں, جب غیر بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے بات کتنی ڈنکے کی چوٹ کی ہے. حضرت وہ سڑا ہوا کافر, وہ کفار قریش میں سے تھا, بڑا خطیب تھا, جب وہ بڑا فصیح و بلیغ تھا, مقرر تھا, لیکن جب سرکار کا کلام سنا ہے سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گیا. کوئی شعر نہیں ہے, کوئی کلام نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے, تاثیر ایسی ہے کہ دل خوف خدا سے کانپنے لگتا ہے, کانپنے لگتا ہے. ذرا غور کریں قرآن کی تلاوت کے تعلق سے. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے آج کے وقت میں, اگر بچے کو قرآن سکھایا ہے تو صرف جب تک سیکھا تب تک پڑھا, اس کے بعد میں تاق میں سجا کے رکھ دیا. کیا قرآن آنے کا مقصد یہی تھا؟ کیا قرآن کے نزول کا سبب یہی تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم المرتبہ کتاب کو اسی لیے نازل فرمایا تھا؟ اللہ آج غیر جو ہے قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں, فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اور اپنے اللہم جن کا نبی پاک, جن کا اللہ پاک, اللہ نے جن کی قرآن کتاب پاک, اللہ اکبر, وہ اس کتاب سے محروم ہے. حضرات محترم قرآن پڑھنے کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص ایک حرف پڑھے, ایک حرف, تو اللہ تعالیٰ اس سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اگر ہم نے کہا الف لام میم, تو یہ ایک حرف نہیں, یہ 3 حرف ہے. اور اگر اس کو ہم ملفوظی اور مکتوبی اور مسروری کر دیں, علم جبر کا قاعدہ ہے, تو یہ پتہ کتنے ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گے 9 حرف, یعنی 9 حرف کے حساب سے ہو جائے گا 90 نیکیاں. یعنی صرف الف لام میم کہہ دیا, جب ہم اس کی گہرائی میں اترے تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ میں 90 نیکیاں عطا فرما رہا ہے. تو قرآن مجید کے اندر لاکھوں حروف ہیں, تو سوچے اللہ کتنے نیکیاں عطا فرمائے گا, کتنے مرتبے بلند فرمائے گا, کتنے درجات بلند فرمائے گا, تو کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا. سبحان اللہ. آج اگر ہماری یہ عادت ہو کہ صبح کے ہم صبح کریں فجر کی نماز پڑھ کے, اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کریں, دکان جائیں, دکان کا صدر کھولیں, قرآن کی تلاوت کریں, یعنی ابتدا جو ہے قرآن کی تلاوت سے ہو, تو کاروبار بھی خیر و برکت ہوگی, گھر میں پڑھا جائے گا, گھر میں خیر و برکت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ قرآن ہے. ایک حدیث سے میں ذہن میں مزہ آئے گی انشاءاللہ, سنیں گے؟ بولے سبحان اللہ. جب گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں, جب گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے. عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں عذاب دینے کے لیے. اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب زنا عام ہو جاتے ہیں, کہ سلسلے پتہ کیوں آتے ہیں؟ یوں ہی نہیں آتے, سلسلے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آتے ہیں. ایک زمین کے اندر پوری زمین ہے, اس کی خاکیں جو ہے وہاں پر بہت چکی پہاڑ ہے, اور جہاں پر زلزلہ لانا مقصود ہوتا ہے, جس خطے میں, جس جگہ میں, جس گوشے میں گناہ کی کثرت ہوتی ہے, اس رگ کو کھینچ لیا جاتا ہے, اور وہاں پر زلزلہ آ جاتا ہے. یہ حدیث پاک میں ہے. تو جب گناہ کی کثرت ہوتی ہے اور لوگ قرآن کی عظمت سے, دولت سے دور ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں بستی کو تہس نہس کر دو, عذاب جو ہے عذاب خدا بندی نازل کر دیا جائے. اللہ اکبر. جب فرشتے آتے ہیں اس بستی کے قریب, اور بستی کو لوٹنے ہی والے ہوتے ہیں, بس لوٹنے ہی والے ہوتے ہیں, لوٹنے ہی والے ہوتے ہیں, اتنے میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن کی آواز آ جاتی ہے, اب فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. رب فرماتا ہے واپس آ جاؤ, خبردار اب اس بستی پر عذاب نازل نہیں کرتا. مولا ابھی تو تو نے کہا تھا عذاب نازل کر دینا, بستی وہی ہے, بستی وہی ہے, لوگ وہی ہے. ایک بندے نے تو قرآن پڑھا ہے, رب فرماتا ہے جس بستی میں قرآن پڑھا جائے, قرآن کی تلاوت ہو, میری رحمت کو یہ دوبارہ نہیں ہے, وہ اس بستی میں عذاب نازل کر دیتا. میری رحمت کو یہ دوبارہ نہیں ہے, وہ اس بستی پر عذاب نازل کروں. ذرا سوچیں. اور جس بستی میں قرآن کی تلاوت ہوگی, گھر گھر سے قرآن کی آواز آئے گی, ہر دکان دکان سے جو ہے قرآن کی آواز آئے گی, گلی گلی سے قرآن کی آواز آئے گی. ذرا سوچیں وہاں پر کیسی رحمتوں کا نزول ہوگا, کیسی برکت کا نزول ہوگا. اس لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کوئی پیسے کو جو ہے فوقیت دیتا ہے, کوئی مال و زر کو فوقیت دیتا ہے, کوئی عہدے کو فوقیت دیتا ہے, کوئی زمین جائیداد کو فوقیت دیتا ہے, کوئی جو ہے کسی چیز پر ناز کرتا ہے, کوئی کسی چیز پر فخر کرتا ہے. لیکن جب آپ آقا سے پوچھیں آقا
कहा नाज किस पर करना चाहिए, फख्र किस पर करना चाहिए, कौन सी चीज सबसे अजीम है, कौन सी चीज सबसे बेहतर है, कौन सी चीज सबसे अफसल वाला है। तो मेरे आका फरमाते हैं ना हुदा अफसल है, ना पैसा अफसल है, ना मालो सर अफसल है, ना ज़मीन जायदाद अफसल है, ना कोई कहीं का सीएम हो, कोई पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, वो कोई अफसल नहीं, अफसलियत नहीं है, वो रहेगा चला जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है तुम्हें जो कुरान सीखता है और सिखाता है। सुभान अल्लाह। पता चला सरकार की इस हदीस से माल और सर कितना ही इकट्ठा कर ले, जमीन जायदाद कितनी ही बना ले, कितने ही बड़े ओहदे पर चले जाएं, कहीं के कमिश्नर में कोई भी अधिकारी बन जाए, लेकिन बेहतर वो नहीं है, अफसल वो नहीं है, भले से वो किसी टूटी चटाई पर बैठ कर बच्चों को कुरान की तालीम दे रहा हो, बेहतर वो है। तो ये फरमाया किसने है? कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख बदल, कुरान न बदला जाएगा। ये किसी और का किसी का कौल नहीं है, बल्कि मेरे आका का कौल है कि जमीन और आसमान तो फट सकते हैं, इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन कौले मोहम्मद न बदला है, न कभी बदल सकता है। इसीलिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए और कुरान की तालीम तक सीमित मत रखिए। स्कूल पढ़ाइए, कुरान की बेस मजबूत कर दीजिए, इब्तिदा को अच्छा कर दीजिए, इसी पैगाम में आकर तक समझ रहे हैं। क्योंकि जब हमारा बेस मजबूत हो जाएगा, हमारी नींव मजबूत रख दी जाएगी, तो कितने ही हमले कुफरियात के हो, मुशरिकियात के हो, वहाबियत के हो, नज़दियत के हो, कितने ही हमले गुस्ताखाने रसूल के हो, लेकिन उसका ईमान नहीं डगमगाएगा। उसकी मैं मिसाल दूं आपको, हम किसी कोई इमारत बनाते ना, नींव कमजोर रखें, नींव को कमजोर रखें, बिल्डिंग बनाते चले जाए, एक वक्त वो आएगा, एक वक्त वो आएगा कि बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि नींव मजबूत नहीं है ना, नींव इतनी ताकत ही नहीं रखती कि वो बिल्डिंग के वजन को झेल सके, इतनी ताकत ही नहीं रखती। अगर हम अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम देकर इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन के साथ साथ तालीम दें और बच्चों को बताएं बेटा इश्क़ रसूल क्या है। अरे आला हज़रत ने तो फरमाया है जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, अरे जो जान हो, हमें अपनी जान तो बड़ी प्यारी है, जब अपनी जान पर आती है अगर लाखों खर्च हो जाए परवाह नहीं करते, जमीन मिल जाए परवाह नहीं करते, इलाज करवाते हैं तो, लेकिन आला फरमाते जान अपनी नहीं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। अरे जिस जान को हमने जान माना है, इसकी भी जान मेरे आका की जात है। अगर इस जान से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार है कि हम अपनी सारी जायदाद कुर्बान करने की ताकत रखते हैं, तो जो जान की भी जान है उससे कितनी मोहब्बत होना चाहिए। जब हमारा दर्स, हमारी तबलीग, हमारा पैगाम, हमारी शिक्षा, हमारी तालीम जो है अपने बच्चों को इस तरह की होगी, और जब बेस मजबूत होगा, बच्चा हमारा अलीगढ़ जाए, कहीं जाए, दुनिया के किसी कोने में जाए, उसका ईमान नहीं डगमगाने वाला।